بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ اول وقت نماز کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ روایات میں بہت تاکید آئی ہے کہ اول وقت انسان کو نماز پڑھنا چاہیے، مگر یہ کہ کوئی اس سے بڑی مصلحت یا بڑی ثواب کا کام درمیان میں آ جائے تو پھر تاخیر میں ڈالے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب کوئی بڑی مصلحت پیش آ جائے، جیسے نماز جماعت کے لیے انتظار کرنا ہو، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اول وقت کی فضیلت نماز جماعت میں نکل نہ جائے۔ اول وقت کی فضیلت کا مطلب ہے کہ سایہ ایک شاخص کے برابر نہ ہو جائے، تب تک فضیلت کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس لحاظ سے اس وقت تک جماعت کا انتظار کرنے کے لیے اول وقت نماز نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ شاخص یعنی ایک ڈنڈی کھڑی کرے، اس کو شاخص کہتے ہیں۔ ایک فٹ کی ڈنڈی کھڑی کرے، اس کے برابر جو سایہ ہو جائے، کوئی بھی ایک انسان کے قد کے برابر مثلا شاخص اسی کو کوئی ایک علامت کھڑی کرے اور جس کے سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اگر ایک شاخص کے برابر ہو جائے اور اس کے بعد فضیلت کا وقت نکل آئے تو پھر جماعت کا انتظار نہیں کرنا، اول وقت حاصل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اول وقت انسان کو اس وقت جماعت میں پڑھنا ہے کہ جب اول وقت میں بھی فضیلت کا وقت نہ نکل جائے، تو پھر جو ہے جماعت کا انتظار کرے گا اگر جو ہے فضیلت کا وقت نہیں نکلتا ہے، ورنہ اگر جماعت کے انتظار میں فضیلت کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر جماعت کو چھوڑ دے، اول وقت نماز پڑھے۔ اتنی تاکید اول وقت نماز پڑھنے کی کہ جماعت کے ثواب کے سلسلے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ اگر جو ہے ایک نماز اس میں ایک نمازی ہو تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، 2 نمازی ہو تو 700 گنا، پھر اس کے بعد 3 نمازی ہو تو اتنا بڑھ جاتا ہے، 10 نمازیوں تک پہنچے تو پھر اس کا ثواب کوئی نہیں گن سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ 10 نمازیوں میں یہ حالت ہے، جماعت کا اتنا ثواب ہے تو پھر اس کا مطلب اول وقت کا کتنا ثواب ہوگا جو جماعت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ سوچیں کہ اول وقت کی اتنی فضیلت ہے کہ جماعت کو بھی چھوڑ دو، اول وقت کو اپناؤ اگر جماعت میں فضیلت کا وقت نکل جاتا ہے تو۔ اب فضیلت کا وقت نہیں نکلتا ہوگا، تھوڑی سی دیر بعد تو ہو سکتا ہے ان کے پاس فضیلت کا وقت آدھے گھنٹے تک رہتا ہوگا، ممکن ہے، کیونکہ جو ہے اس سلسلے میں آغا خمینی کا ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 13، 14، 15 تاریخ چاند کی اس میں اول وقت نماز نہ پڑھی جائے، یعنی حرام ہے، پڑھنا جو ہے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک کہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب نہیں آتی تب تک انتظار کریں، تقریباً سمجھ لیں 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ انتظار کریں، وہ کہتے تھے، اور یہ واجب تھا خمینی کے نزدیک۔ تو کچھ ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ کہتے تھے، البتہ باقی مراجع کا فتویٰ نہیں تھا، یہ خمینی کا خاص فتویٰ تھا یعنی۔ تو کبھی کبھی کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں تو آغا بہجت کے نزدیک بھی ممکن ہے اس تاخیر کے آخری حد وہی ہوگی، اس میں جا کے وہ پڑھ لیتے ہوں گے تاکہ جماعت میں آنے والوں کی شرکت زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جماعت کا ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے سے بڑھ کر وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ دکھانا سب سے بڑی فضیلت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امر معروف نہیں عن المنکر،
باقی تمام عبادات کی نسبت سے جو روایت میں جملہ آیا بہت عجیب جملہ ہے کہ عمل معروف دریا کی طرح ہے اور باقی ساری عبادت قطرے کی طرح ہے. اتنا ثواب ہے. ہدایت اتنی اللہ کو مطلوب ہے یعنی کہ کسی طرح بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لاؤ. تو ہو سکتا ہے اس ہدایت کو شاید آغا بیجت نے مد نظر رکھا ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں گے اور ہدایت کے راستے پر آ سکیں گے. وہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے جو حالات دیکھتا ہے اس کے اعتبار سے جو سب سے بہتر حالت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے کام کیا کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے کاموں پر زیادہ اعتراض نہیں کرو. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور اچھی بات ہوگی جو اس وقت ہم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کیونکہ اس کو اپنی جہت سے بہت سارے جوانب اس کی نظر میں ہیں, وہ بہت سے جوانب ہماری نظر میں نہیں ہوں گے. اس کی وجہ سے وہ کوئی عمل کر رہا ہے, وہ اپنے سلیقے کے مطابق چل رہا ہے, دیندار آدمی ہے, تو پھر اس کو اسی کے طریقے پر کام کرنے دو. خواہ بار بار ٹوک ٹوک اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر مداخلت نہ کی جائے تو وہ بہتر ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ اس جنبے اور جوانب کو سمجھ رہا ہوتا ہے. خاص طور پر مینجمنٹ, اس کے پاس ہزاروں قسم کے مسائل آیا کرتے. ایک طالب علم خالی اس کی نگاہ اپنے مفادات اور ظاہری مفادات کو دیکھا کرتا. مینجمنٹ میں ہزاروں پرابلم ہوتے ہیں, ان سارے پرابلم کو مد نظر رکھ کر مینجمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے. اس لیے بار بار طالب علم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر مینجمنٹ یوں کر لے تو کتنا اچھا ہوگا, یوں کر لے تو کتنا اچھا ہوگا, یوں کر, لیکن اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کتنے پرابلم چل رہے ہیں. اس کو کیا پتا ہے, وہ تو خالی اپنے مسائل کو دیکھ رہا ہے خالی. تو اس لیے زیادہ اعتراضات کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کے اپنے اس کی فکر کو آگے بڑھانا وہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. چنانچہ آغا بہجت بھی اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوں گے. ظاہر مرجع کرام ہے, اس لیے مراجع کرام اپنے حساب سے جو بہتر سمجھے اس کے حساب کو مد نظر, اور ہو سکتا ہے ان کا فتویٰ بھی ہو کہ جماعت کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے افضل وقتیے سے. ہاں ہاں بالکل, یہ تو ہدایت کا نماز کے اندر آنا سب سے بڑی ہدایت ہے. اس سے بڑی اور کوئی ہدایت نہیں ہے. نماز جو ہے برائیوں کے کام سے روکتی ہے اصل میں, اور جو ہے بےہودگی کے کام سے بھی روکتی ہے. تو نماز میں لوگوں کو جمع کرنا سب سے بڑے ہدایت کا کام ہے. اس لیے یہ تو بڑی فضیلت رکھتی ہے. ہاں, اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتاوے میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا اول وقت تک انتظار کرے. اگر اول وقت کے اندر جماعت ہوتی ہے تو آپ اول وقت کو چھوڑ کر فضیلت کے وقت تک انتظار کریں. ہاں تقریباً اتنا ہوتا ہے, جب تک کہ روشنی نکلنا شروع نہ ہو جائے, اندھیرا چھایا ہوا تب تک فضیلت کا وقت ہے. جب روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے وہ جو ہے فضیلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ظہرین میں ایک شاخص منٹ میں جو ہے شاخص تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے شاخص بھی مختلف ہوتا ہے. مغربین کے اندر جو عشاء کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے سنیوں کی, اس وقت تک جو مغربین کی فضیلت کا وقت ہے. یعنی ہاں خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اول فضیلت میں نماز پڑھنا سب سے بہتری ہے. اگر جماعت بھی اس کے ساتھ ساتھ مل جائے تو نور علی النور ہے کہ جماعت بھی مل رہی ہے اور اول وقت میں نماز بھی ہو رہی ہے. لیکن جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے کہ نماز جماعت بعد میں ہو رہی ہے اور اول وقت بھی نکلا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ جماعت فضیلت کے وقت کے بعد ہوتی ہے تو آپ پہلے اول وقت کو ترجیح دیں. اگر جماعت اول وقت کے اندر ہو جاتی ہے, فضیلت کے وقت کے اندر ہو جاتی ہے, تو آپ جماعت کو ترجیح دیں. یہ جو ہے قانون آغا سیستانی نے ارشاد فرمایا ہے.
البتہ یہ قانون آغا سیستانی کے نزدیک ہے، بہت سے مراجع یہ کہتے ہیں کہ اس سے مختلف فتوے دیتے ہیں، اس لیے ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوا کرتا ہے۔ اس اول وقت مستحبات میں خاص طور پر نظریات بہت تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر، دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان کا وظیفہ تیمم ہو اور تیمم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اب وظیفہ ہے کہ جب تک عذر کے برطرف ہونے کا اور عذر کے مایوس ہو جانے، عذر کے برطرف ہونے سے مایوس جب تک کہ نہ ہو جائے تب تک انتظار کرے گا، یا تو عذر کے برطرف ہونے سے مایوس ہو جائے تب تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا یہ کہ ابھی اگر تیمم نہیں کیا تو بعد میں تیمم کا موقع بھی نکل جائے گا، بعد میں تیمم کا موقع بھی نہیں رہے گا، نہ وضو کر سکے گا نہ تیمم کر سکے گا، بلکہ جیل کی گاڑی میں بند رہے گا، نہ تیمم کر سکے گا نہ وضو کر سکے گا، جیل کی گاڑی میں بند کر کے لے جا رہے ہیں، نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ ایسی صورت میں جب خطرہ ہے کہ تیمم بھی بعد میں نہیں کر سکے گا تو ابھی سے تیمم کر کے نماز پڑھے نہیں، تاکہ بعد میں وہ چانس بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے نہیں، یا یہ کہ آدھا وقت گزرنے کے بعد انسان مایوس ہو جائے کہ اب تو مجھے عذر برطرف ہونے کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا ہے، مایوس ہو گیا، تو ضروری کہ مایوس ہونے کے لیے آخر وقت میں مایوس ہو، بلکہ درمیان میں بھی مایوس ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونے کے لیے اول وقت بھی ضروری نہیں، درمیان وقت بھی ضرورت نہیں، آخر وقت بھی ضرورت نہیں، بلکہ جب مایوس ہو جائے کہ میرا عذر برطرف نہیں ہو سکتا ہے اس وقت سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، اور جو ہے اگر درمیان وقت میں اگر عذر برطرف ہو جائے تو دوبارہ نماز پڑھے، لیکن اگر بالفرض آخر وقت میں مایوس ہونے کی وجہ سے کہ مایوس ہو گئے کہ عذر برطرف نہیں ہوگا تو نماز آخر وقت میں پڑھے گا، تو آخر وقت کا مطلب یہ نہیں کہ 4 اور 4 8 رکعت کا وقت ہی رہے گا، نہیں، بلکہ آرام سے وضو کرے، آرام سے مستحبات انجام دے، آرام سے نماز کی اذان کہے، آرام سے نماز کی اقامت کہے، نماز کے مستحبات کہے، یہ سب آخر وقت میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ ضروری کہ تیزی کے ساتھ فوراً 8 رکعت کی رکعتیں جلدی جلدی پڑھ لے، اتنا وقت رہ گیا ہو تب جا کے کہے کہ یہ آخر وقت ہو گیا اور مایوس ہے اب جو ہے جا کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ، نہیں، فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آدھا گھنٹہ اب رہ گیا ہے اور آدھے گھنٹے میں آرام سے وضو کروں گا طہارت وغیرہ انجام دے کر کے، اور پھر اس کے بعد اذان و اقامت و مستحبات نماز کو مد نظر رکھ کر کے اس کو 2 اور 2 4 رکعت یا 4 اور 4 8 رکعتیں جو نماز انجام دینا پڑ رہی ہے وہ آدھے گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے، تو وہ بھی آدھا گھنٹہ بھی آخر وقت کہلائے گا، جس میں وہ مایوس ہو گیا کہ اب جو ہے عذر تو برطرف نہیں ہونا ہے۔ بس اس بنیاد پر آخر وقت کا یہاں پر مطلب صرف 8 رکعت کا وقت رہ جائے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مستحبات و طہارت کے انتظامات و طہارت کے مقدمات کو مہیا کرنا اور ٹوائلٹ وغیرہ میں جانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے کہ آرام آرام سے آپ کام کر سکیں اور آخر وقت میں نماز پڑھ سکیں، تو یہ بھی آخر وقت کہلاتا ہے۔ بلکہ تیمم کے علاوہ کوئی اور عذر ہو تو اس میں آخر وقت تک انتظار کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اول وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اول وقت میں نماز پڑھنے کے دوران عذر برطرف ہو جاتا ہے یا بعد میں عذر وقت کے اندر برطرف ہو جاتا ہے تو عذر برطرف ہونے کے نتیجے میں صحیح طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کسی میں کھڑے رہ
کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اس کا عذر یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، تو عذر ہو گیا نا۔ یہ تیمم کے علاوہ کا عذر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تیمم کے علاوہ کا عذر ہو تو اول وقت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب کھڑے رہنے کے بجائے بیٹھ کر اول وقت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی، تیمم کی طرح آخر وقت کا انتظار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹھ کر نماز پڑھی اور بعد میں ہمیں کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت آ گئی تو پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ طاقت نہیں آئی تو وہی بیٹھی ہوئی نماز صحیح ہے اور وہ کامل نماز مانی جائے گی۔ چنانچہ اگر کسی نے بیٹھ کر نماز پڑھی یا کسی نے لیٹ کر نماز پڑھی، کسی نے پہلو بدل کر نماز پڑھی، کسی نے دائیں پہلو پر، کسی نے بائیں پہلو پر، کسی نے پھوڑے والی، کسی نے زخم والی، بہت ساری نمازیں ہیں، کسی نے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کی نماز پڑھی، تو یہ عذر جو ہے موجود ہے۔ اول وقت میں ہی اس ڈوبتے ہوئے کی نماز چل جائے گی، اس کے لیے کوئی، یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کھڑے کے بجائے بیٹھ کر انسان نماز پڑھ رہا ہے، عذر ہے کہ نہیں؟ ایسے عذر ہزاروں قسم کے عذر ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے لیٹ کے پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے پہلو میں پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے دائیں پہلو میں پڑھے، بائیں پہلو میں پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، سر کے اشارے سے پڑھے، دل کے اشارے سے پڑھے، یہ عذر والی نمازیں ہیں جو تیمم کے علاوہ کی نماز بات کر رہے ہیں۔ تیمم کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں عذر والی، اس کو اول وقت میں انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر بالفرض وقت کے اندر عذر برطرف ہو گیا تو پھر ہمیں صحیح والی نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ جہاز میں اور گاڑی میں کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ جہاز میں جہاز والوں کہیں گے جہاز روک دے تھوڑی دیر، ہم چلے نماز پڑھتے ہیں۔ 10 گھنٹے بھی چلتا ہے، کبھی 8 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے۔ اصل میں جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے، یہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اسموتھ نہیں ہوتا۔ جب بالکل سپاٹ چل رہا ہوتا ہے تو بالکل ساکت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہاں کہیں پہلے سے جگہ بنا کے رکھیں، مصلی بچھا کے رکھیں، قبلہ رخ اس کو جو ہے کمپاس سے ناپا جاتا ہے، یا وہاں ایئر ہوسٹس وغیرہ کو پتہ ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس طرف رخ کر کے جو ہے کمپاس سے ناپ کے جو ہے اللہ اکبر صرف قبلے کی طرف کرنا ہے۔ باقی جہاز کہاں پہ موڑتا رہے وہ ہماری بلا سے ہے، نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں صرف قبلہ رخ جو ہے اللہ اکبر ہونا چاہیے بس، باقی جہاز کہیں بھی جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر ماحول ہی نہ ہو نماز پڑھنے، تو ہم ماحول بنائیں گے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھے آ جاؤ، بھائی ماحول ہم بنائیں گے نا، چاہے جو ہے اس ماحول کے بنانے میں بڑی ذلت اٹھانا پڑے، لیکن بہرحال نماز پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی ذلت جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، بہرحال کسی بھی طریقے سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے نا۔ اتنا ہم کمزور اپنے آپ کو نہیں سمجھیں کہ جس میں جو ہے وہ سب کے ماحول کی وجہ سے گھبرا کر نماز ہی چھوڑ دیں، نہیں۔ نماز کیا قصر مانی جائے گی یا کس طریقے سے؟ وہ تو سفر کے اوپر ہے کہ اگر 14 میل جانا اور 14 میل آنا ہے تو وہ سفر ہو جائے گا، سفر شرعی ہونا چاہیے، اور اگر 14 میل سے کم کا سفر ہے تو پھر جو ہے قصر نہیں ہوگی، تو 14 میل جانا اور 14 میل آنے کا سفر ہو، یا 28 میل جانا ہی جانا ہو خالی، تو بھی جو ہے وہ سفر ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے زیادہ ہو تب بھی قصر ہو؟ ہاں وہ ظاہر ہو، تو کم کی بات کرے، زیادہ تو خود بخود بطریقہ اولا قصر ہو جائے گی۔ تو بات یہ کہ قصر ہونے سے پہلے انسان جو ہے وہ جہاز کے اندر اسموتھ جیسے ہی ہوتا ہے، ہم جو ہے اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ معلوم کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں گے، چاہے دوسرے لوگ عجب انداز سے دیکھتے رہیں اور تعجب کرتے رہیں، ان کے تعجب کو تعجب میں رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ وہ چیئر پر پڑھ سکتے ہیں، جو چیئر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سیٹ ملی؟ نہیں، جب تک
کھڑے رہ کر پڑھ سکتے تو کھڑے رہ کر ہی پڑھنا ہے. انسان صرف مجبوری کی بنیاد پر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھنا، اس کو کھڑے رہ کے پڑھنا ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کے پڑھے. رکوع سجدے میں تو رکوع سجدے میں جائے، بیٹھ کر پڑھے. اور رکوع سجدے میں جائے. ہاں اگر کر سکتے تو وہ کرنا ہے. نہیں ٹیبل پر نہیں، اگر کر سکتے تو زمین پر کرنا ہے. ہاں کیا کرے وہ، اس طرح کر سکتا ہے تو کرنا ہے وہ. ورنہ عام طور پر ایک نماز جو یہ لوگ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس میں دو بڑی خرابیاں آ رہی ہیں. ایک تو یہ خرابی آ رہی ہے کہ عذر نہیں ہوتا تو بھی بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے. یہ بہت زیادہ جو ہے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ بڑی خرابی ہے کہ جو ہے عذر نہیں ہے پھر بھی بیٹھ کر پڑھ. تھوڑا سا تھک گئے، تھوڑی سی کمزوری ہے، تھوڑا سا بڑھاپا، نہیں اس سے تھوڑی کو کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں. اتنا ہو سکے حتی الامکان کھڑے ہو کر صحیح نماز پڑھنا ہے. جی مستحب میں تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، خالی واجبات کی عرض کر. مستحب میں تو عام حالات میں بھی اگر بالکل کچھ بھی عذر نہیں پھر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. واجبات کی بات ہو رہی کہ واجبات کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا سخت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اگر آپ جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو دیوار کے سہارے کھڑے رہو، لکڑی اور عصا کے سہارے کھڑے رہو. اگر اس سے بھی کھڑا رہو تو کسی آدمی کے سہارے پر کھڑے رہو. اگر آدمی جو ہے اس کے سہارے پر کھڑے تو آدمی اگر جو ہے وہ خود مفت میں نہیں ملتا تو اس کو پیسے دے کے کھڑا کرو. اتنا سخت ہے کہ کھڑا رہ کے نماز پڑھو. ایسے خالی بیٹھ جاتے ہیں فالتو تو اس کی وجہ سے تو ان کی نماز باطل ہے اصلا. ہاں رکوع کے لیے تو رکوع کے لیے خالی اشارہ کریں ہو، بس سر سے اشارہ کرے گا تو رکوع ہو جائے گا. ہاں تو کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑے ہونا چاہیے. ہاں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عذر نہیں ہوتا ہے تو بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہاں پیسے پہ گر جائیں گے تو فوراً اٹھائیں گے نہیں، یہ بات ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اتنی شدت کی تکلیف میں نہیں ہوتے ہیں لیکن خواہ بیٹھ جاتے ہیں. جبکہ کہا گیا اتنی شدت کی تکلیف ہو کہ قابل برداشت ہی نہ ہو اور کوئی ذریعہ نہ مل رہا ہو کھڑا ہونے کا، تب جا کے بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ لوگ تو خواہ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ کرسیاں رکھی کیوں ہے کہ بیٹھ جایا کرتے ہیں. مسجد میں کرسیاں ہی نہیں ہونا چاہیے، خواہ میں جو بیٹھ جاتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال کچھ لوگ واقعاً جو ہے معذور ہوا کرتے ہیں، وہ بھی بات ہے، اس لیے کرسیاں مجبوراً رکھنا بھی پڑتی ہیں. لیکن اکثریت آپ دیکھیں گے جہاں پر ایسا ماحول ہے جو دینداروں کا ماحول ہے اس میں یہ چیز ہے، تو جہاں پر دینداری کا ماحول نہیں وہاں پر کیا حالت ہوگی. وہاں جو ہے ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، ٹائم ختم ہو گیا بس، چلو انشاءاللہ آئندہ. صلی اللہ علیہ وسلم.